جو سیکنڈ رمضان ہے، سیکنڈ لاسٹ رمضان ہے آپ کا، آپ اس میں اعتکاف نہیں بیٹھے، جو آخری آپ کا اعتکاف ہے، آخری جو آپ کا اعتکاف ہے، پھر ربیع الاول میں آپ وصال ہو گیا، آپ کا انتقال پر مرال ہو گیا، جو آپ کا آخری اعتکاف ہے، جو آخری رمضان ہے، اس میں پھر آپ پچھلے اعتکاف کی قضا میں 20 دن بیٹھے، وہ پچھلا 10 دن بھی اور یہ 10 دن اور، آخری 20 دن آپ اعتکاف میں بیٹھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک اسوہ دیا۔ اسوہ کیا دیا کہ اعتکاف سے بڑھ کر فضیلت کیا ہے، اعتکاف سے بڑھ کر عبادت کیا ہے، دوسروں کی دل جوئی، دوسروں کے کام آنا، دوسروں کے کام آنا۔ اب ایک بندہ روزہ بھی رکھ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، تراویح بھی پڑھ رہا ہے، اور 6-7 کھانے سامنے رکھے ہوئے ہیں، اور ساتھ والے پڑوسی کا خیال ہی نہیں ہے، یا دوسرے کا غریب کا احساس ہی نہیں ہے، یا فطرانہ بھی نہیں دے رہا، صدقہ بھی نہیں دے رہا، زکوٰۃ بھی نہیں دے رہا، دوسرے کا خیال بھی نہیں کر رہا، تو روزے کا مقصد، تو روزے کا ایک مقصد یہ ہے دوسروں کی دل جوئی کرنا، دوسروں کی خیر خواہی کرنا، اور دوسرا مقصد روزے کا کیا ہے جو ہم سب نے فوت کیا ہوا ہے۔ دوسرا روزے کا مقصد کیا ہے، نفس کو مارنا۔ یہ جو صوفیہ ہیں، جو اللہ والے ہیں، جتنے بزرگان دین ہیں جن کو ولی کہتے ہیں، صوفی کہتے ہیں، تصوف والے کہتے ہیں، اللہ والے کہتے ہیں، ان کا اصل مشن اور مقصد کیا ہوتا تھا، نفس کو مارنا۔ یہ جو نفس کتا ہے، اگر یہ قابو نہ آیا اور ساری زندگی بندہ عبادت کرتا رہا، اس کا فائدہ نہنگو اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا، نہنگ مگرمچھ کو کہتے ہیں، نہنگو اژدہا، پتہ ہی آپ کو، نہنگو اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا، نفس ہمارا کو گر مارا۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ اصل کیا ہے، اس کو مارنا۔ اس لیے شاہ صاحب فرماتے ہیں، نفس کے بارے میں شاہ صاحب فرماتے ہیں، وسدے ہاسے ہنستے ہاسے تیڑی جھوک دے ہاسے پاسے، وسدے ہاسے ہنستے ہاسے تیڑی جھوک دے ہاسے پاسے، سک نفس پلیت پلیت کی تعصیت نے پلیت تنا سے۔ بندے کو پلیت جو کرتا ہے وہ اندر کا نفس کرتا ہے۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں شیطان تو بن جاتا ہے، پھر گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ شیطان اس کو اتنی ٹریننگ دے کے جاتا ہے کہ تو لگا رہو بھائی، تو نے گناہ نہیں چھوڑنا۔ ایک اللہ والے سے کسی نے کہا، مولوی صاحب سے، بلکہ مسئلہ مفتی صاحب سے، مفتی صاحب پرانے زمانے میں راہٹ ہوتے تھے، کنویں ہوتے تھے، کہ ہمارے کنویں کے اندر کتا گر گیا ہے، کیا کریں؟ حضرت نے فرمایا بھی ایسا کرو تم نا 100 ڈول نکال دو گن کے۔ توجہ ہے جی؟ میں نے شروع میں عرض کیا تھا، اگر آپ کی توجہ نہیں ہوگی میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اچھا، آواز آ رہی سب کو؟ اچھا، تو مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھا کہ راہٹ کے اندر، کنویں کے اندر کتا گر گیا ہے، کیا کریں؟ انہوں نے کہا جی 100 ڈول پانی کے نکال دو، پانی پاک ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا۔ انہوں نے 100 ڈول نکال دیے باہر پانی کے، تو پھر آئے واپس، کہنے لگے حضرت 100 ڈول تو ہم نے پانی کے نکال دیے، لیکن بدبو اور تعفن اور وہ تو اسی طرح ہے۔ کہا یار ہو تو نہیں سکتا، اتنے ڈول نکال دیے، یہاں تک تہ تک پانی چلا گیا، کس طرح ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے جی پتہ نہیں، بدبو تو اسی طرح۔ کہنے لگے کتا نکالا ہے؟ نہیں جی کتا تو بیچ میں ہی ہے، کتا تو بیچ میں ہی۔ اب یہ کتا اندر ہی ہوتا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہوں، روزے بھی رکھ رہا ہوں، جہاد بھی کر رہا ہوں، تبلیغ بھی کر رہا ہوں، تسبیحاں بھی کر رہا ہوں، لیکن یہ اندر کی پلیتی اسی طرح ہے۔ اقبال مرحوم فرماتے ہیں، تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں پر کیا لذت اس رونے میں، جب خون جگر کی آمیزش سے اشک پیاسی بن نہ سکا، قصت تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نوازی بن نہ سکا، اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ من وہی پرانا پاپی ہے، اس لیے اس من کو ٹھیک کرنے کے لیے روزہ ہے۔ اب یہ من کس طرح قابو ہوتا ہے، یہ نفس کس طرح قابو ہوتا ہے؟ ایک اللہ والے نے بڑی حکمت بڑی بات لکھی، ان کی اپنی ایک بات ہے، اس کی سند کا مجھے نہیں پتا کتنی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے
کئی سال تک آگ میں رکھا۔ آگ میں رکھنے کے بعد اس سے پوچھا ہاں بھائی اب بتا، اتنے سال تجھے آگ میں رکھا اب بتا۔ کہنے لگا ربا رب تو ہی ہے، میں ہی۔ پھر کئی سال تک اس کو برف میں رکھا، ٹھنڈک میں۔ کہنے لگا ربا تو ہی ہے، میں ہی ہوں، میں پھر بھی نہیں جاتا۔ اس کے بعد اس کو کئی سال تک بھوک میں رکھا۔ کہنے لگا ربا تو ہے، میں کچھ نہیں۔ اس لیے اللہ والے بھوکوں مرتے تھے، پیاسوں مرتے تھے، تڑپتے تھے، کس وجہ سے کہ یہ کتا قابو آ جائے۔ اگر یہ بھی نہ قابو آیا تو روزے کا مقصد فوت ہو گیا۔ تو اس کو قابو کرنے کے لیے روزہ ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، پہلے تو سحری میں حفظ ما تقدم کے طور پر کہ اب 13-14 گھنٹے بھوکے رہنا ہے، تھوڑا آپ کے پانی پینا اور دہی اور لسی اور جڑی سے لب جائے نا پراٹھے، تاکہ سارا دن زور تک اس کی ڈکاریں آتی رہتی ہیں، سوئے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جناب نمازیں دھڑکن شروع ہو جاتی ہیں، اور نماز شروع کر کے پھر افطاری میں ہمارا ایک برخوردار اتنا سامان اکٹھا کرتا ہے کہ اس کی وہ فرض بھی نہیں پڑتا کہ کہیں بھوکا نہ مر جائے۔ بہت سے ہمارے برخوردار ہیں جو کتنا سامان سامنے ہی دسترخوان پہ سجا لیتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ آئٹم رہ نہ جائے، ادھر کھجوریں، ادھر سیب، ادھر پکوڑے، ادھر سموسے، ادھر لسی، ادھر پڑوسیوں سے آئی ہوئی ساری چیزیں، اور کوئی رہ نہ جائے۔ سچی بتائیں اس کا نفس مرے گا؟ یہ تو پہلے سے بھی موٹا ہو گیا۔ روزے کا ثواب ضرور ملے گا، اللہ نہ کرے، میں یہ نہیں انکار نہیں کر رہا، روزے کا ثواب ضرور ملے گا، لیکن روزہ صرف بھوک پیاس کے ناوے کا نام نہیں ہے۔ یہ ہم سارے، اللہ معاف کریں، 90% اسی میں مبتلا ہے۔ مقصد تو یہ تھا کہ بھوکا رہ کے غریبوں کا احساس ہوتا، بھوکا رہ کے اس کو قابو کیا جاتا، لیکن اس سے بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے روزے کا دوسرا مقصد کیا ہے، اس نفس کو قابو کرنا۔ جس کا یہ نفس قابو آ گیا، اللہ تبارک پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک قدم نفس پر، دوسرا قدم جنت پر۔ ایک قدم نفس پر، دوسرا قدم۔ اب نفس کیا ہے؟ نفس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے نفس امارہ، الف کے ساتھ، نفس امارہ، امر جو ہوتا ہے۔ دوسرا نفس لوامہ، تیسرا نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ کیا ہے؟ جو برائی کا حکم دیتا ہے، برائی کا حکم، یہ کر، وہ کر، وہ کر، وہ کر۔ نفس لوامہ کیا ہوتا ہے؟ یہ پچھتاتا ہے، یہ بار بار، اس کو ملامت ہوتی ہے، وہ نہیں کرنا، اللہ نے منع کیا نہیں کرنا، پچھتاتا رہتا ہے۔ پھر تیسرا ہوتا ہے نفس مطمئنہ، یہ تیسرا درجہ ہے، یہ اللہ والوں کو حاصل ہوتا ہے۔ ہمارا نفس ہر وقت، میں نے شروع میں عرض کیا، نہنگو اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا؟ بڑے موزی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا۔ نفس امارہ اگر مر گیا جس کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھر عبادت کے اندر لذت نصیب فرماتے ہیں۔ اب نفس کیا ہے؟ یہ حب جاہ پیدا کرتا ہے۔ حب جاہ کیا ہے؟ حب مال سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ حب جاہ کیا ہے؟ میں مال میں بڑا ہوں، میں حسن میں بڑا ہوں، میں خاندان میں بڑا ہوں، میں عمل میں بڑا ہوں، میری نیکیاں زیادہ ہیں، میرا خاندان اعلیٰ ہے، میری فلاں چیز اعلیٰ ہے، میرے اندر عقل زیادہ ہے، میرے اندر علم زیادہ ہے، میں فلاں کام والا کر لیتا ہوں، میں تقریر اچھی کر لیتا ہوں، میں تحریر اچھی کر لیتا ہوں، میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ حب جاہ ہے۔ بتاؤ شیطان نے کیا کیا تھا؟ بتاؤ، شیطان کا اصل نام عزازیل ہے۔ شیطان شطن سے ہے، شطن رسیوں کو کہتے ہیں، رسیوں کو۔ رسیاں ایک دفعہ کندھے پہ لے کے جا رہا ہے، اللہ والے کو مل گیا۔ اللہ والے نے پوچھا ہاں بھائی کدھر جا رہے رسیاں لے کے؟ کہنے لگا یار بندے قابو کرنے ہوتے ہیں، ایسے رسیوں سے جکڑنے ہوتے ہیں، جال ہے میرا، رسیاں کندھے پہ ڈالی، اس لیے اس کو شیطان کہتے ہیں، رسیوں والا، جال والا۔ تو اللہ والے نے پوچھا میرے لیے بھی کوئی رسی ہے؟ کہنے لگا تیرے جیسے کو تو ویسے ہی پکڑ لیتا ہوں، یہ تو بڑوں کے لیے، تیرے جیسے کو تو ویسے ہی۔ دوسرا اس کا نام ہم نے مشہور کیا ہوا ابلیس۔ ابلیس کہتے ہیں ریجیکٹڈ کو، دھتکارا ہوا، انکار کیا ہوا۔ اس کا اصل نام تو عزازیل ہے۔ ساری کتابوں کا عالم، جگہ جگہ پر عبادت کرنے والا، اللہ کا عارف، عاشق نہیں ہے، عابد بھی ہے، عالم بھی ہے، عارف بھی ہے، عاشق نہیں ہے۔ اس کا قصور بتاؤ کیا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ، کیا کیا تھا اس نے؟ بتاؤ کیا کیا؟
آدم علیہ السلام کو کہنے لگا اس کو پیدا کیا مٹی سے، مٹی مٹتی ہے، نیچے بیٹھتی ہے، آگ اوپر اٹھتی ہے، میں اعلیٰ ہوں، انا خیر منہ کا نعرہ لگایا، میں اس سے بہتر ہوں، یہ نعرہ لگایا، تو کیا بن گیا؟ ابلیس، عزازیل سے ابلیس۔ عزازیل نام بہت ہم لوگوں کو یاد ہے، ابلیس بہتوں کو، شیطان بہتوں کو یاد ہے۔ تو آج اگر میں یہ کہوں کہ میں اس سے بہتر ہوں، نعوذ باللہ، عقل میں، علم میں، حسن میں، خاندان میں، دولت میں، فلاں فلاں چیز میں، تو میرا بھی وہی کام ہو گیا جو اس کا ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، ایسی بے تکلفی کے اندر بعض کا دوستوں میں بحث ہو جاتی ہے، آپس میں دوست تھے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، او کالی ماں کے بیٹے، ہوئے کالی ماں کے بیٹے، نبی پاک تشریف فرماتے، آپ نے فرمایا ابو ذر تو بنو غفار قبیلے کا بڑا تو ہے، لیکن تیرے دل کے اندر سے بھی جاہلیت کی بو نہیں گئی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ لیٹ گئے اور بلال سے کہا میرے رخسار پہ پاؤں رکھ، میرے چہرے پہ اپنی جوتی سمیت پاؤں رکھ، تاکہ گوری ماں کے بیٹے کا تکبر نکل جائے۔ دوبارہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا مٹا ہے، اتنا مٹا ہے، اتنا اپنے نفس کے کتے کو قابو کیا ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے پاس ابو ذر بیٹھے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، تم کیوں پوچھتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زمین کے اندر اتنے مقبول نہیں ہیں جتنے ہمارے ہاں فرشتوں کے اندر مقبول ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے اندر عاجزی بہت ہے، انہوں نے نفس کے کتے کو بڑا قابو کیا ہے، حب جاں ان کی نکل گئی ہے۔ پھر یوں مٹے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ممبر پر تشریف لائے، اور ممبر پر تشریف لا کر ممبر پر بیٹھے، لوگوں کو کہا جلدی جمع ہو جاؤ۔ ایک عربی کے اندر اعلان ہوتا تھا، اس کے اندر وہ سارے جمع ہو جاتے، سارا مجمع اکٹھا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا بھائی ایک وقت تھا میں فلاں فلاں غار کے اندر، فلاں فلاں وادی کے اندر بکریاں چرایا کرتا تھا اور اونٹ چرایا کرتا تھا، اور یوں کہہ کے نیچے اتر گئے۔ تو کسی نے عرض کیا امیر المومنین یہ کون سی بات تھی اکٹھی کرنے والی، ہمیں تو پتا تھا۔ فرمایا میرے دل میں آ گیا تھا تو امیر المومنین ہے، میں نے اپنی اوقات بتائی، میں نے اپنی اوقات بتائی ہے کہ تو بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ فرمانے لگے تو بڑا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، ایک وقت تھا وادی کے اندر کہ پسینہ بہ رہا ہوتا تھا، تیرا باپ یا تیرا چچا کہتا تھا 5 اونٹ لائن میں سیدھے کر، تو ایک لائن اونٹ کو یوں سیدھا کرتا تھا، پیچھے سے دوسرا مڑ جاتا تھا، تو 5 اونٹ سیدھے نہیں کر سکتا تھا، تو تیرا باپ کہتا تھا چھتر بانی نہیں تجھے آتی، اونٹوں کو چرانے کا تجھے طریقہ نہیں آتا، بڑا ہو کر کیا کرے گا؟ میں تو وہی ہوں، اینٹ سرہانے رکھ کے پسینہ بہ رہا ہوتا تھا اور وادیوں کے اندر اونٹ چراتا پھرتا تھا، یہ میری اوقات ہے۔ اس لیے روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ نفس کے کتے کو قابو کرنا۔ اگر یہ قابو نہ ہوا، یہ قابو نہ ہوا تو پھر روزے کا مقصد کوئی نہیں۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگ اور بھائیوں، یہ 3-4 اعمال ہیں جو رمضان کے رہ گئے ہیں۔ ایک تراویح میں نے عرض کیا، اتنی باقی رہ گئی، اللہ ہم سب کو توفیق دے اس کو پوری کرنے کی کوشش کریں۔ پھر اعتکاف کے اندر انشاءاللہ آج 18واں روزہ ہے، اعتکاف کے اندر سارے کوشش کریں اللہ سے مانگیں اور اس کے اندر بیٹھ کے اللہ کے در پر اللہ کو منائیں، اور پھر لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، جنت مانگنا اور دوزخ سے پناہ مانگنا اور شب قدر کی تلاش، اور آخر میں 4 بندے ایسے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی رمضان میں بھی معاف نہیں کرتا۔ وہ میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا، اب پھر عرض کر رہا ہوں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ 4 بندے ایسے ہیں جو شراب کا عادی ہو گیا اور پکا عادی ہو گیا اور وہ شراب نہیں چھوڑ رہا، اللہ کیا آخری رمضان کی آخری رات بھی اس کو بخشش نہیں کریں گے۔
دوسرا جو مسلمان کے دل کے اندر مسلمان کے بارے میں دل میں بغض رکھے، وٹ جس کو کہتے ہیں، بغض یا کینہ رکھے، اس کی بھی اللہ بخشش نہیں کریں گے۔ تیسرا وہ بندہ جو والدین کا نافرمان ہو، اس کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش نہیں کریں گے۔ تو ان اعمال سے بچنا اور یہ جو اعمال جو باقی ہیں ان کو کرنا رمضان المبارک کے اندر۔ انشاءاللہ آئندہ جو جمعہ ہے، میں نے عرض کیا، شروع میں عرض کیا، چونکہ جنگ بدر کا دن تھا، 17 رمضان المبارک کل، اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تھی۔ یہ انشاءاللہ موضوع آئندہ چلا لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی صحیح طریقے سے قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔